صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جمعے کو پیش آئے واقعات کے سلسلے میں گرفتار بے قصور مسلم نوجوانوں کے افراد خاندان کے ساتھ کمشنر پولیس کے دفتر پہنچ کر نمائندگی کی۔ صدر مجلس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بیرسٹر اویسی نے انتباہ دیا کہ اگر کرن کمار ریڈی کو مجلس سے مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی طور پر مقابلہ کیا جائے۔ اگر عوام کو اس لڑائی میں شامل کرتے ہوئے پریشان کیا گیا تو عوام ہی اس کا جواب دیں گے۔ بعد میں بیرسٹر اویسی نے مکہ مسجد میں نماز مغرب ادا کی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ پولیس نے پرانے شہر میں کرفیو جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے اور مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ یہ ایسا دکھ رہا ہے کہ یہاں پر کرفیو لگا دیا گیا ہے اور ایک غیر معمولی لوگوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے تمام چیزیں کی گئی ہیں۔ آج جو کچھ بھی واقعات آج ہوئے یا آج جو ماحول ہے اس کی راز ذمہ داری چیف منسٹر کرن کمار ریڈی پہ اٹھی۔ ان کی غلطی کی وجہ سے یہ سب آج پورے پرانے شہر کے عوام کو تکلیف اٹھانا پڑ رہا۔ میں آج جا کے ابھی تحصیل آفس میں ان کے اعلیٰ عہدیدار سے ہائر افیشل سے مل کے آیا ہوں۔ بے قصور بچوں کی رہائی ضروری ہے۔ جو بے قصور بچے ہیں ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ گھروں میں گھس کے دروازے توڑ کے عورتوں پر حملہ کرنا، اس سے حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ یہ بہت غلط کام کر رہی حکومت۔ یہ میں چیف منسٹر کو راز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو مجلس سے ٹکر لینا ہے تو آپ پولیٹیکل طریقے سے لو، آپ یہ ظلم اور جبر کر کے پرانے شہر کے عوام سے مت لو۔ اور آخر میں آپ تمام کے ذریعے سے پوری عوام سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ امن کی بحالی میں تعاون کریے، کوئی تشدد وائلنس کے واقعات نہ ہونے پائے۔ اس سے غریب عوام پریشان ہو رہی ہے، عام آدمی پریشان ہو رہا ہے۔ اس لیے میری عوام سے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سمجھیے حکومت کی سازش کو، کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم لڑتے رہنا، حکومت چاہتی ہے کہ یہاں پر پرابلم کریٹ ہونا۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کو ان کے سازش میں کامیاب ہونے نہ دیں، اور اگر کسی کو کچھ تکلیف ہے تو آپ ضرور ہم کو فون کر کے اطلاع دیجیے، بتائیے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حالات نارمل ہو جائیں، معمول پر آ جائیں۔ اس کے لیے عوام کا تعاون بہت ضروری ہے، اور عوام کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ پورا کھیل جو ہے وہ چیف منسٹر کا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی وقت آئے گا الیکشن کا، یہی عوام ان کو سبق سکھائیں گے۔ تھینک یو۔ جمعہ کے روز شام ہوتے ہوتے پرانا شہر جیسے کرفیو کا منظر پیش کر رہا ہے، کیونکہ بعد نماز جمعہ اچانک تشدد پھوٹ پڑنے کی وجہ سے سارے پرانے شہر میں سنگباری اور پولیس کی جانب سے ٹیئر گیس کا سلسلہ جاری رہا۔ اس میں کئی افراد زخمی ہوئے اور کئی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ حالانکہ صبح سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ پولیس کی کافی مستعدی تھی اور اعلیٰ عہدیدار یہاں پر موجود تھے، جس کے بعد پرانے شہر کا دورہ کرتے ہوئے صدر مجلس اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کا ماننا یہ ہے کہ یہ سارے تشدد کا ذمہ دار صرف اور صرف چیف منسٹر کرن کمار ریڈی ہے، کیونکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ کچھ دن قبل ہی ان لوگوں نے حکومت سے تائید واپس لی تھی۔ کیمرہ پرسن کاشف، نعمان اور یونس کے ساتھ میں اسم رفیع، 4 ٹی وی نیوز۔ سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما نے جمعے کو پولیس کی جانب سے کی گئی کارروائی کی مدافعت کی ہے۔ جمعے کی رات میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے بتایا کہ جمعے کی نماز کے بعد مکہ مسجد سے نکلنے والے ہجوم نے پولیس پر سنگباری شروع کر دی تھی۔ کمشنر پولیس جو کہ متاثرہ مقامات پر کہیں بھی نظر نہیں آئے، میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ہجوم سے نمٹنے کے لیے بہت ہی کم فورس کا استعمال کیا ہے، جبکہ جمعے کی صبح سے ہی یہ دیکھا گیا کہ چار مینار اور مکہ مسجد کے آس پاس کے علاقوں کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ ہجوم نے پولیس کی 6 گاڑیوں کے بشمول 8 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔
ان کا کہنا تھا کہ جمعے کو پیش آئے واقعات میں 5 پولیس ملازمین بھی زخمی ہوئے ہیں۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ شہر میں حالات کشیدہ ہیں لیکن قابو میں ہیں۔ انوراگ شرما کے مطابق حساس علاقوں میں پولیس کے زائد دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ شانتی سے ڈسپرس ہوئی تھی، چند شرارتی لوگ جو تھے وہ چار مینار کی طرف بڑھے، سلوگن شاؤٹنگ کیا اور اس کے بعد میں سنگ باری شروع کی، جس میں کچھ پولیس والوں کو چوٹ پہنچی، پولیس کے وہیکلز 6 ڈیمیج ہوئے، اور اس کے بعد بھی جب وہ لوگ نہیں رکے، ہم نے جانے کے لیے ان کو پیسج بھی دیا، کلیئر ایریا دیا، اس کے بعد بھی جب وہ نہیں رکے اور اس طرف بڑھنے لگے چار مینار کی طرف، اور پتھر بازی جب شروع ہوئی تب پولیس کو ڈسپرس کرنے کے لیے قریب ٹیئر گیس کے شیلز چھوڑنے پڑے اور تھوڑا مائلڈ فورس یوز کر کے انہیں ڈسپرس کرنا پڑا۔ جانے کے ٹائم پر گلزار ہاؤس پتھر گٹی کے پاس کچھ وہیکلز کو ڈیمیج کیا گیا، چند وہیکلز کو جلایا گیا۔ ریاستی وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے شہر کے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر داخلہ نے پولیس کو امن و قانون کی برقراری کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے عوام سے بھی امن برقرار رکھنے اور افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اپیل کی۔ سبیتا اندرا ریڈی نے پولیس کو حساس علاقوں میں زائد پولیس فورس کو تعینات کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ مرکزی وزیر صحت اور پردیش کانگریس امور کے انچارج غلام نبی آزاد نے جمعرات کو نئی دلی میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ آندھرا پردیش کی قیادت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جمعے کو وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو فون کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ وہ مختلف محکموں میں مجلس کی جانب سے کی گئی نمائندگیوں سے متعلق رپورٹ بھی روانہ کریں۔ مرکزی قیادت سے ہدایت ملنے کے بعد چیف منسٹر نے چیف سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام تفصیلات پر مبنی ایک رپورٹ تیار کریں تاکہ مرکز کو روانہ کیا جا سکے۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ مجلس نے حکومت کی تائید سے دستبرداری کا اعلان کر کے فرقہ وارانہ بلیک میلنگ کا کام کیا ہے جو ایک سیاسی ڈرامہ ہے۔ پارٹی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے کہا کہ مجلس ایک خفیہ ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے اور کانگریس کے پاس مجلس کے خلاف جانے کی ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ مجلس کو منانے کے لیے ایک پاؤں پر کھڑی ہے اور چیف منسٹر کا حال تو یہ ہے کہ انہیں فل فارم کا RSS بھی نہیں معلوم۔ کشن ریڈی نے کہا کہ مجلس کے مندر مسئلے پر عدالت سے رجوع ہونے کی وجہ سے حکومت کو کارروائی کرنی پڑی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر بنڈارو دتاتریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس کی تائید سے مجلس کی دستبرداری کے بعد آندھرا پردیش میں بی جے پی مضبوط ہوگی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دتاتریہ نے کہا کہ کانگریس سے اقلیتیں اور SC ST دور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس انتخابات کا ذہن بنا چکی ہے اور اس کی حکمت عملی کی تیاریوں کا بھی آغاز کر چکی ہے۔ انہوں نے برقی پر سرچارج کے اضافے پر ریاستی حکومت سے وائٹ پیپر جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ کانگریس کے رکن اسمبلی ایم وشنو نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مجلس سے آج نہیں تو کل دوستی پھر ہو جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وشنو نے کہا کہ مجلس اور کانگریس ہمیشہ اچھے دوست رہے ہیں اور مجلس نے حکومت کے خلاف جو ریمارکس کیے تھے ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، اسی طرح حساب برابر ہو گیا ہے۔ وشنو نے کہا کہ اگر ویسا کانگریس پارٹی میں طاقت اور ہمت ہے تو وہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں، اس کے لیے دوسروں سے منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہے اور حکومت اپنی میعاد پوری کرے گی۔ رکن کونسل پدما راجو نے کہا ہے کہ قومی سطح پر پارٹی میں کی جا رہی تبدیلیاں 2014 کے عام انتخابات کے لیے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پدما راجو نے کہا کہ اسے وسط مدتی انتخابات کی تیاری نہیں کہا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس 2014 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے حلیف جماعتوں کے ساتھ درپیش مسائل اور دیگر رکاوٹوں کو دور کرے گی۔ انہوں نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ UP حکومت ہیٹ ٹرک کرے گی۔
सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने जुमे को जेएससी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम से मुलाकात की। महबूबनगर के ज़िमनी इंतखाब के बाद टीआरएस और जेएससी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे। हालिया तेलंगाना मार्च के दौरान भी बाज़ तंजीमों की जानिब से केसीआर को तनकीद का निशाना बनाए जाने पर टीआरएस कायदीन प्रोग्राम से उठकर चले गए थे। ज़राए के मुताबिक दोनों कायदीन के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है और तेलंगाना तहरीक से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती हुकूमत ने उर्दू अकेडमी के लिए 27 लाख रुपए जारी किए हैं। अहकामात में बताया गया कि इंटरमीडिएट साल अव्वल की उर्दू निसाबी कुतुब की तबादला की जाएगी, जिनमें रियाजी, तबियात, नबातात और हयातियात की किताबें शामिल हैं। अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी के बमूजिब उर्दू मीडियम की इन किताबों की तबादला का काम तेलुगु अकेडमी में अंजाम दिया जाएगा। आइंदा तालीमी साल के लिए हुकूमत ने निसाबी कुतुब की फराहमी के लिए टेंडर्स तलब किए हैं। रियासती असम्बली की तखमीना कमेटी का इजलास मुफ्ती अमर रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें इब्तदाई तालीम से मुत्तल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। इजलास में अरकान ने बताया कि रियासत में 90% कुतुबखाने खस्ताहाली का शिकार हैं। इसके अलावा निसाबी कुतुब के लिए गुज़िश्ता साल इस्तेमाल किए गए कागज़ से 42 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा था, लिहाजा इस साल पुराने कागज़ के इस्तेमाल को कम करते हुए बोझ कम करने का मशवरा दिया गया है। रुकन पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी ने जुमे को अपनी जमानत के लिए सीबीआई की खुसूसी अदालत में 2 दरखास्तें दाखिल की। एक दरखास्त में जगन ने उन पर दफ़ा 167(2) के तहत आयद किए गए इल्ज़ाम को हटाने और दूसरी अपनी जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की। जिले चित्तूर के पोलंबोरू से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु देशम रुकन असम्बली अमरनाथ रेड्डी को जगन से मुलाकात की पादाश में पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। इससे पहले जुमे की सुबह अमरनाथ रेड्डी ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की थी। ताहम मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अमरनाथ रेड्डी ने इसे सिर्फ एक गैर सगाली मुलाकात करार दिया था। अब यह क़यासाराइयां गश्त कर रही हैं कि अमरनाथ रेड्डी तेलुगु देशम छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। हुज्जाज इकराम की वापसी का सिलसिला जुमे की शब से शुरू हो रहा है। सदरनशीन हज कमेटी खलीलुद्दीन ने मीडिया को बताया कि 6 अक्टूबर को रवाना हुए आज़मीन हज का पहला काफिला बजरिए सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट रात को 12:07 पर शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। 300 हाजियों पर मुश्तमिल इस काफिले के लिए तमाम सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद अहमदुल्लाह पहले काफिले का इस्तक़बाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हाजियों के साथ जमजम के कैंप्स भी होंगे। खलीलुद्दीन अहमद ने कहा कि अज़ला के हाजियों के लिए आरटीसी की खिदमात से इस्तिफ़ादा किया जाएगा ताकि वो बर वक्त रवाना हो सकें। उन्होंने कहा कि जो हाजी रात में क़याम करना चाहते हैं उनके लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस मौके पर हज कमेटी के अरकान मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सफ़र हज के दौरान 6 हाजियों का इंतकाल हो चुका है, जबकि खम्मम के 1 हाजी अताउर रहमान दवाखाने में ज़ेर इलाज है। एसआर नगर पुलिस ने जाली करेंसी तब्दील करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 51,000 रुपए के जाली करेंसी जब्त कर ली। पुलिस ने मीडिया को बताया कि केरला के मुतवत्तिन 25 साला प्रभाकर, 28 साला सुहेल राणा और 30 साला गोपाल रेड्डी को अमीरपेट में करेंसी नोट तब्दील करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। छत्ता बाजार के रहने वाले 15 साला मोहम्मद वाजिद अली जुमे के दिन दोपहर से लापता बताए गए हैं। वो नूर खां बाजार में वाक़े स्कूल गए थे और वापस घर नहीं लौटे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई कि मीर चौक पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए या फिर फ़ोन नंबर 9290572370 पर इत्तला दें। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।